کشمیری اور ان کے جو فیض یافتہ اور دوسرے حضرات، حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب، اسی طرح سے اور جو بزرگ ہیں یا ہمارے اساتذہ ہیں، اور اسی طرح شیخ طریقت قطب وقت حضرت مولانا شیخ احمد علی صاحب علیہ الرحمہ، جو اس مدرسے کے روح رواں تھے، جن کا فیض صرف پورو بھارت میں نہیں بلکہ پورے بھارت اور بھارت سے باہر بھی پھیلا ہوا ہے اور پھیل رہا ہے۔ میں نے الحمدللہ بہت سے مشائخ اور بھی دیکھے، مگر یہ بات اگر کہی جائے تو بالکل صحیح ہے کہ حضرت شیخ الاسلام، میں وہاں کہتا بھی ہوں دیوبند میں کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے خلفاء میں جن کو میں نے دیکھا ہے، ان میں سب سے زیادہ روحانیت کا، دینداری کا، تقوی اور طہارت کا جو نور حضرت شیخ احمد علی محدث باسکنڈی میں نے دیکھا، وہ اور مجھے بہت کم کہیں نظر آتا۔ اور یہ آدمی کی اپنی پسند ہے، اپنی پسند ہے، اس کا دل کس کی طرف مائل ہوتا ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ڈبکا میں ایک بڑی کانفرنس تھی، حضرت بھی وہاں تشریف فرما، دیوبند سے بھی کچھ بزرگ تشریف لائے تھے۔ حضرت نے اعلان کیا کہ آئیز ابھی بیعت خورتم نا، آئیز بڑو عالم آئیسون، حضرت آئیسون، اور حضرت بیعت کرائیں گے، وہاں لوگ جائیں۔ میں نے دیکھا ایک شیخ تھے، حضرت گئے بیعت کرانے، کچھ لوگ وہاں گئے، اور حضرت شیخ احمد علی صاحب اپنے کمرے میں گئے اور اعلان کر دیا ابھی بیعت ختم نہ، مگر پورا مجمع میں نے دیکھا کہ وہ حضرت کے پیچھے ہی چلا۔ تو یہ مقبولیت، یہ فدائیت، یہ چہرے پر جو نور تھا، اور میں تو بہت چھوٹا ہوں لیکن مجھے کئی دفعہ یہ اندازہ اور احساس ہوا کہ حضرت شیخ مولانا احمد علی صاحب بہت صاحب کشف آدمی۔ جب میں پہلی دفعہ یہاں آیا حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب بستوی کے ساتھ اصلاح معاشرہ پروگرام، تو دو تین باتیں ایسی ہوئیں کہ میں نے سمجھا کہ حضرت کو کشف ہو۔ ایک بات تو مجھ سے متعلق تھی، ایک بات مولانا عبد الرحیم صاحب سے متعلق تھی، ایسی بات انہوں نے بتائی کہ مجھے حیرت ہو گئی، اور بھی میں نے کئی دفعہ اندازہ کیا۔ ایک دفعہ میں جب یہاں پڑھا رہا تھا ہوجائی میں، تو جمعیت کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے دلی جا رہے تھے، 10-15 آدمی تھے، اس میں ہماری اٹیچی چوری ہو گئی، سارے کپڑے، پیسے، پاسپورٹ سب اسی میں تھا، ایک کپڑا جو پہن کر سویا تھا وہی رہ گیا۔ دلی ہم پہنچے، کسی نے حضرت شیخ سے کہہ دیا، تو انہوں نے مجھے بلایا، اور اٹیچی میں جتنے پیسے تھے وہ انہوں نے پوچھا نہیں کتنے تھے، اتنے پیسے مجھے دے دیے کہ وہ اٹیچی میں اتنے ہی پیسے میں نے رکھے تھے۔ تو یہ کشف ہوا تھا۔ اور حاجی مفصل علی صاحب سے کہا کہ مولانا کو 2-3 جوڑا کپڑا بھی سلوا دو، انہوں نے سلوا دیا بیچاروں نے۔ اور بھی کئی موقع پہ مجھے اندازہ ہوا، اور مجھے کہیں بھی اس طرح کا کوئی اندازہ ہوا نہیں جو حضرت کے بارے میں ہوا کہ حضرت صاحب کشف ہیں، اور صاحب کشف جو ہے متقی آدمی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر دیکھے ایسی بات بتا دیتے ہیں جو عام آدمی کو نہیں نظر آتی، اور یہ اللہ کے بتانے سے ہوتی ہے۔ اور جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں ان کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت شیخ مولانا احمد علی صاحب علیہ الرحمہ اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی برکت ہی تو ہے کہ یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، وہ تو بڑو مجمع، وہ تو مانوش انہوں آئیسو، اور یہ حضرت کے
صاحبزادے حضرت مولانا شیخ محمد یحییٰ صاحب کی برکت بھی، ان کی محنت ہے۔ میں پچھلے سال یہاں آیا تھا، جب بھی انہوں نے مدرسے کے حالات بتائے، آج بھی مجھے لے کر یہ پورے مدرسے میں گھومے اور یہ فرمایا کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جبکہ بہت پریشانی کا عالم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو متوجہ کیا اور مدرسے میں کافی چندہ آیا اور ہم نے اچھی عمارت بھی اس میں بنائی کروڑوں روپے کی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے لوگوں کا دل متوجہ ہوتا ہے، اور جب کام ہوتا ہے تو لوگ خود بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ مدرسہ تعلیمی اعتبار سے بھی بہت ترقی یافتہ ہے، اور پورب بھارت نہیں، یہ پورے ملک میں دینی تعلیم کا اہم مرکز ہے۔ اور مدرسے کا جو انداز ہے یہ وہ ہے جو ہمارے اکابر کا تھا۔ علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک دوست تھے، علامہ اقبال سے انہوں نے کہا کہ مسجدوں اور چھوٹی چھوٹی جگہوں میں چھوٹو مکاتب قائم کری لوگوں نے چھوٹے چھوٹے مکتب قائم کیے، بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ سرکاری نوکری اس سے نہیں ملتی، کوئی ڈگری نہیں ملتی، ان مکتبوں میں پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ؟ ان سارے مکتبوں کو توڑ کر اسکول بنا دینا چاہیے، ان مدرسوں کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ جہاں جہاں مدرسے ہیں، مکتب ہیں، ان کو چلنے دو، طلباء کو اس میں پڑھنے دو، اساتذہ کو پڑھانے دو۔ اگر دینی تعلیم کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو ہندوستان کا وہی حال ہوگا جو میں اسپین اور اندلس میں، یورپ میں دیکھ کر آیا۔ اسپین میں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، جب حکومت کا خاتمہ ہوا، سرکاری حکومت تھی مسلمانوں کی، بڑے بڑے علماء اس میں پڑھاتے تھے، بڑی بڑی تنخواہیں ان کو ملتی تھیں، لیکن جب حکومت ختم ہو گئی، ان مدرسوں کو حکومت جو پیسے دیتی تھی وہ سلسلہ بند ہو گیا، تو غریبوں کو پڑھانے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہوا۔ جو بغیر پیسے کے پڑھائے، جو اتنی قربانی دے، نتیجہ یہ ہوا کہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں آدمیوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے۔ اسلام کو بچانے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ لیکن یہی تاریخ ہندوستان میں جب دہرائی گئی اور یہاں انگریز آئے اور انہوں نے جگہ جگہ جو مدرسے تھے ان کو بند کرنا چاہا، تو انگریز کامیاب نہیں ہوئے۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے وارثین، علماء دیوبند اور بزرگان دیوبند اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے بچوں کو دین ہم پڑھائیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے فرمایا کہ اب حکومت جو ہے وہ انگریزوں کی ہو گئی، یا جو بھی سرکاری حکومت ہوگی، جیسے آج کل کہتے ہیں سیکولر حکومت، تو اگر سیکولر حکومت ہے یا جو بھی سرکاری گورنمنٹ ہے، وہ اپنے پیسے سے مسلمان بچوں کو مذہب کی تعلیم نہیں دے گی۔ مذہب کی تعلیم دینا یہ مسلمان لوگوں کا اپنا فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ چنانچہ بہت سی جگہوں پہ آپ نے سنا کہ جو اسکول یا مدرسے سنسکرت وغیرہ کے تھے یا عربی کے تھے وہ بند ہو رہے ہیں، یہاں بھی بند ہو رہے ہیں، بعض اور جگہوں پہ بھی بند ہو گئے ہیں۔ اور ان لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ اب اس طرح کے مدرسے جن کو سینئر یا کیا کہتے تھے وہ نہیں چلیں گے۔ کیوں نہیں چلیں گے؟ حکومت سیکولر ہے، پیسہ جو ہے وہ مسلمان غیر مسلم سب کا ہے، کسی حکومت کے پیسے سے کسی کمیونٹی اور مذہب کو
مذہب کے لوگوں کو مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی، یہ ایک اصول ہے، اور اس کے تحت یہ سارے مدرسے بند ہو گئے۔ ہمارے اکابر نے پہلے ہی اس کی مخالفت کی تھی کہ بھئی یہ بڑی بڑی تنخواہوں کو دیکھ کر ان سرکاری مدرسوں کی طرف رخ نہ کرو، ورنہ دینی مدرسوں میں پڑھانے والے لوگ نہیں رہیں گے اور دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، اور یہ جو تعلیم سرکاری مدرسے کی طرف سے دی جاتی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن لوگوں نے مانا نہیں۔ اب یہاں حالات آپ کے سامنے مجھ سے زیادہ ہیں، جو اس طرح کے مدرسے تھے وہ بند ہو گئے، اور وہ لوگ جب اپنے ہاں ناکام ہو گئے تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی وہ وہی صورتحال پیدا کریں۔ سرکاری مدرسوں میں تھے، نام کی کچھ عربی کتابیں تھیں، باقی انگریزی یہ وہ ساری چیزیں تھیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مدرسوں کو جو قومی مدرسے ہیں ان کا نظام بھی بدلو، ان کا نصاب بھی بدلو۔ سینئر مدرسوں کا جو بیڑا غرق ہوا ہے، اسی طرح یہ قومی مدرسوں کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مدرسے والوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ باسکندی مدرسہ اس پورے علاقے اور پورے آسام کا مرکز ہے، اور یہ دارالعلوم دیوبند کا سب سے بڑا نمائندہ اور ترجمان بھی ہے۔ یہاں جو نصاب اور سلیبس ہو وہ وہی ہونا چاہیے جو دارالعلوم دیوبند کا ہے، اور پورے آسام میں جو نصاب اور سلیبس پڑھایا جائے وہ وہی ہونا چاہیے جو مدرسہ باسکنڈی کا اور دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ اس لیے اپنے مدرسوں کو اور مضبوط کریں، اللہ کے لیے دین پڑھائیں، دنیا کے لیے نہیں پڑھائیں، نہیں تو حشر اس کا سامنے آ چکا ہے۔ اور یہ حکومت کی سازش ہے کہ یہ سرکاری مدرسے بند کر کے، میں نے خود وزیر تعلیم کا انٹرویو سنا ہے، جو قومی مدرسے ہیں، جو عربی مدرسے ہیں، ان کا نظام بدل کر ان کے فائدے کو بھی وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے آخر میں ایک باب قائم کیا عنوان، اور اس میں آیت ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو رکھیں گے۔ جس طرح دنیا میں چیزیں تولنے کے لیے ترازو ہوتی ہے، پلہ ادھر ہے پلہ ادھر، اور بیچ سے ڈنڈی پکڑ کے اٹھاتے ہیں، دونوں پلے برابر، تو اس کا مطلب یہ دونوں طرف وزن برابر۔ اسی طرح ترازو آخرت میں ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ ہمارا عمل اس سے تولا جائے۔ کہ عمل میں وزن ہوتا ہے، کہتے ہیں ہاں وزن ہوتا ہے۔ جس عمل میں جتنا اخلاص ہوگا اس میں اتنا ہی وزن ہوگا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے 4 رکعت، اور 4 رکعت نماز میں وہ اپنی دکان کا یا کھیت کا حساب کرتا ہے، کچھ پڑھتا نہیں یا کچھ سنتا نہیں، تو اس کے دماغ میں دکان ہے، مکان ہے، گھر ہے، پراپرٹی۔ تو 4 رکعت کا جو وقت ہے وہ تو دکان کے حساب میں لگا دیا اس نے، نماز کا کیا ثواب ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ اس نماز کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ہاں نماز پڑھ لے گا تو یہ سمجھا جائے گا چلو نماز پڑھ، لیکن ایک آدمی جو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کی طرف دھیان رہتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کو ایک نماز سے بہت زیادہ ثواب مل جائے۔ اس کی نماز میں اتنا وزن ہوتا ہے، یہ آخرت میں تولا جائے۔ تو اللہ نے یہ ترازو بنائی ہے تاکہ انصاف ہو۔ ہر آدمی جو دنیا میں کر رہا ہے اس کا بدلہ اللہ دے۔ اب یہ سوال ہے کہ بھئی ہم نے نماز پڑھی، 5 منٹ میں 4 رکعت ختم ہو گئی، نماز ختم ہو کر وہ کہیں باقی نہیں رہتی کہ اس کو بعد میں تولا جائے۔ لیکن علماء نے یہ کہا ہے کہ توڑنے کے لیے اس چیز کا باقی رہنا، اپنے جسم کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے۔ ایسی چیزیں بھی توڑی جاتی ہیں جن کا جسم نہیں ہوتا، جن کا جوہر نہیں ہوتا، جو عرض ہوتی ہیں، اور سی مثالیں اس کی تھرمامیٹر کی، ہوا کی، اس کی دیتی۔ اور اللہ ہر چیز
اگر کوئی گناہ کرنا چاہے اور ارادہ کر لے اور دیکھے کہ ہمارے والد صاحب دور سے دیکھ رہے ہیں، وہ گناہ نہیں کرے گا۔ والدہ دیکھ رہی ہیں تو گناہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہر شخص یہ سمجھے کہ چاہے ہم گھر کے اندر ہیں، چاہے تہخانے میں ہیں، چاہے کہیں بھی ہیں، کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں اللہ کی نظروں میں ہیں، بچ نہیں سکتے۔ ہمارا عمل لکھا جا رہا ہے، ہماری فلم پورا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ جیسے آج کل کا سسٹم آ گیا، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے اور ہر آدمی فوٹو کھینچتا ہے، یہ معلوم نہیں کہ کتنا گناہ ہو رہا ہے۔ تو اب اگر یہ جلسہ ہے، اس کی مووی یا تصویر کوئی تیار کرے اور اس کو دیکھے 10 سال کے بعد، وہ دیکھے گا فلاں آدمی بیٹھا تھا، فلاں آدمی باہر دیکھ رہا تھا، فلاں آدمی سامنے دیکھ رہا تھا، فلاں آدمی ہنس رہا تھا، وہ تصویر مٹے گی نہیں۔ تو ایک دفعہ جو شکل اللہ کے فرشتوں کے پاس محفوظ ہو گئی وہ ختم نہیں ہوگی، وہ رہے گی اور اللہ اس پر جزا اور سزا دے گا۔ لہذا آدمی کو خاص کر عمر کے آخر میں آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اللہ نے جو ترازو بنائی ہے دعا کریں کہ ہمارا عمل اس میں وزنی ہو جائے۔ ترازو کتنی بڑی ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ ترازو کتنی بڑی ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ اس کا ہر پلہ اتنا بڑا ہے جیسے کہ یہ ساری دنیا پرتھوی، یہ ساری پرتھوی اور ساری دنیا جتنی بڑی ہے، اتنا بڑا ترازو کا ایک پلہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو اپنی نیکیوں سے اس پلے کو بھر دے؟ کتنی نیکی کرے گا؟ ساری دنیا کے برابر ایک پلہ ہے، تو ایک آدمی کتنی نیکی کرے گا؟ اس کی نیکی سے یہ پلہ نہیں بھر سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ داؤد اگر ہم خوش ہو جائیں تو یہ پلہ ایک کھجور سے بھر سکتے ہیں، ایک کھجور سے بھر سکتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی اگر اخلاص کے ساتھ ایک کھجور صدقہ کرے تو اتنا اخلاص اگر اس کے پاس ہے اتنا ہونا چاہیے تو ایک کھجور کے ثواب سے پورا پلہ بھر جائے۔ اور اگر اخلاص نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں لا کے وہ پلے میں رکھ دے گا، وہ اڑ جائیں گی، غائب ہو جائیں گی، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بھی یہاں بیان کیا گیا ہے، بہت سے حضرات نے اس کو لکھا ہے کہ بنی اسرائیل وغیرہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، حضرت موسیٰ کی قوم کے زمانے میں، بڑا نیک، 60 سال تک عبادت ہی کرتا اور اوپر ایک کمرہ بنا رکھا تھا، بس وہیں رہتا، نیچے نہیں اترتا۔ 60 سال تک عبادت، کتنی عبادت ہوئی ہو۔ اس کے بعد اللہ نے اس کو نیچے اتارا، وہ نیچے آیا دیکھنے کہ بارش بہت ہو رہی ہے، ہوا بڑی اچھی چل رہی ہے، دنیا کا منظر بڑا اچھا لگ رہا ہے، چلو نیچے دیکھتے ہیں۔ اب 60 سال تک اس نے اپنے نفس کو دبا رکھا تھا، نیچے آیا تو کسی سے ملاقات ہوگی، کسی ناری سے، کسی عورت سے، آپس میں تعارف ہوا، اور تعارف کے بعد دونوں میں تعلقات ہو گئے، گناہ ہو گئے۔ اب 60 سال کی عبادت پلے میں ہے اور تھوڑی دیر کا یہ گناہ بھی گناہ کے پلے میں ہے، جس کو زنا اور بدکاری کہتے ہیں۔ یہ تھوڑی دیر کے گناہ نے 60 سال کی عبادت کا پلہ صاف کر، کوئی نیکی بچی نہیں۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ 60 سال تک جو عبادت کی تھی ایک بھی نیکی تیرے پلے میں نہیں آئی، گناہ جو تو نے کیا تو ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ اب یہ بہت رویا دھویا، توبہ تیلہ کی، پھر یہ نہانے چلا گیا۔ ایک روٹی اس کے پاس تھی، بھوک بہت لگی تھی،
یہ تالاب میں اترا نہانے کے لیے. ایک آدمی آیا, اس نے کہا بہت بھوک لگی ہے, روٹی مجھے دے دو. اس نے کہا لے جاؤ کھا لو. اب 60 سال کی عبادت ایک زنا اور گناہ سے شیش ہوئی, سے صاف ہو گئی. اس کے بعد اس نے صدقہ کیا, ایک روٹی ایک غریب کو دی, اس نے کھا لی. اور اس ایک روٹی میں اتنا ثواب اللہ نے اس کو دے دیا کہ توبہ کر کے پھر اس نے یہ روٹی صدقہ کی تھی کہ نیکی کا پلہ پھر سے بھر گیا. تو اللہ نے یہاں یہ دکھایا کہ نیکیوں کا ثواب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ دل کو دیکھتا ہے. دل سے اس نے سچی توبہ کی, گناہ اور زنا کا اثر بھی ختم ہو گیا, اور 60 سال کی نیکی کی اور پھر زنا کر لیا تو 60 سال کی نیکیاں بھی صاف ہو گئیں. اس لیے یہ سوچ کر آدمی کو عمل کرنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تھوڑی دیر میں ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں, اس لیے آدمی کو گناہ سے بچنا چاہیے. اور جب بھی گناہ کا خیال آئے تو یہ سمجھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کی نظروں میں ہم ہیں. تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے آگے کچھ اور باتیں کی ہیں, وہ کتاب میں ہیں, اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہر آدمی کا عمل اور اس کی بات توڑی جاتی ہے. ایک جملہ آدمی نے کہا تھا, سمجھتا ہے اس سے کیا ہوگا, مگر ایک جملے سے بہت بڑا گناہ ہو سکتا ہے. اور ایک تسبیح پڑھی اس سے بہت زیادہ ثواب بھی مل سکتا ہے. تو زبان اللہ نے اس لیے دی ہے کہ نیک کام میں استعمال ہو, بدن کے اعضاء اس لیے دیے ہیں کہ نیک کام میں استعمال ہو, اس لیے نیکی کی جائے, گناہوں کو چھوڑا جائے. اگر بات بھی کر رہا ہے اس کا حساب بھی ہوگا. اور حدیث میں ہے, جو آخر میں حدیث آ رہی ہے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن, 2 کلمے, 2 بول, 2 جملے اللہ کے نزدیک بڑے پیارے ہیں, بڑو بھالو. 2 بول اور 2 جملوں کو اللہ تعالیٰ بہت اچھا سمجھتا ہے. حبیبتان الی الرحمن, خفیفتان علی اللسان, زبان پر وہ ہلکے ہیں. عربی الفاظ جو ہیں وہ کچھ موٹے ہوتے ہیں, بھاری ہوتے ہیں, جیسے اردو میں بھی ہے, جیسے ہندی میں بھی ہے. عربی میں ایسے الفاظ کم ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہیں. تو ہر زبان میں کچھ حرف ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں. یہ جو تسبیح ہے اس میں سارے حروف اچھے ہیں, نرم ہیں, ان میں کوئی گڑبڑ بولنے میں نہیں ہوتی, چھوٹے جملے ہیں, آسان ہیں. ثقیلتان فی المیزان, اتنا وزن اس کا ہے کہ ترازو میں یہ بڑے بھاری ہو جائیں. تو حدیث کہہ رہی ہے کہ ان 2 باتوں کا وزن ترازو مدے بیش ہو. معلوم کیا ہوا کہ آدمی نماز پڑھے گا وہ بھی تولا جائے گا, تسبیح پڑھے گا وہ بھی تولا جائے گا, جو بھی بولے گا اس کا بھی وزن ہوگا. اللہ کے دربار میں ہر چیز کا وزن ہے, ہر چیز کا حساب ہے. ہاں, انبیاء ان کی نیکیاں غالب ہی غالب ہوتی ہیں, گناہ وہاں نہیں ہوتا, ان کا حساب نہیں ہوگا, وہ بلا حساب جنت میں جائیں. اسی طرح 70,000 ایسے آدمی ہیں جو بہت زیادہ توکل کرتے ہیں, اللہ پر بہت اعتماد کرتے ہیں, وہ 70,000 آدمی بھی بلا حساب جنت میں جائیں. اور پھر بعض روایتوں میں ہے کہ ان 70 میں ہر آدمی کے ساتھ 70,000 بھی ہوں گے, اس طرح کی اور روایت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلا حساب جنت میں داخل کرے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے کہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں داخل کر. لیکن وہ لوگ جو نیکی بھی کرتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں,
جیسے عام لوگ، ان کا حساب ہوگا دیکھنے کے لیے کہ نیکی کتنی ہے اور برائی کتنی. کون دیکھے گا؟ اللہ. اللہ تو پہلے سے جانتا ہے کہ اس نے ساری زندگی محنت کی تو اس نے اتنی نیکیاں کمائی، اتنی گناہ کی، پھر کیوں تولا جائے گا؟ اس لیے تولا جائے گا تاکہ جو اللہ انصاف کرے وہ سب دیکھیں. انصاف کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ انصاف ہے اس کو دکھانا بھی ضروری ہے کہ ہم نے انصاف کیا ہے. تو اللہ انصاف کرے گا. یہ زندگی بھر نیک کام کرتا تھا مگر لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیوں جہنم میں چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اس کے بعد ایسا گناہ کیا ہے کہ اس گناہ سے ساری نیکیاں اکارت ہو گئیں اور جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں چلا گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف مخلوق میں اور مخلوق کے سامنے کریں گے، اور وہ انصاف اللہ کا لوگ سمجھیں گے، نظر بھی آئے گا. تو یہ دنیا جو ہے یہ دنیا دار العمل ہے کام کرنے کی. یہاں پورا حساب نہیں ہوتا، تھوڑا موڑا حساب ہوتا، پورا حساب آخرت میں ہوگا. اس لیے ہر آدمی کو بچنا چاہیے. اور آگے فرمایا گیا کہ 2 بول اور 2 جملے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، و بحمدہ، اور اس کی تعریف کرتا ہوں. سبحان اللہ العظیم، اور اس اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو بڑی عظمت والا ہے. پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں کوئی برائی نہیں، کوئی عیب نہیں. اگر اللہ میں کوئی بھی عیب ہو تو اللہ نہیں ہو سکتا، ہو معبود نہیں ہو سکتا. اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں سارے کمالات ہیں. اس لیے 2 تسبیح ہے، بڑی مختصر ہے، بڑی ہلکی ہے، بہت ثواب والی ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لوگوں کو یہ تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے. دین کا کام آسان ہے. دکان پہ بیٹھے ہو تسبیح پڑھ رہے ہو، ایک ٹیلر ہے وہ سلائی کر رہا ہے تسبیح پڑھ رہا ہے، ایک کھیتی والا ہے وہ ہل جوت رہا ہے اور تسبیح بھی پڑھ رہا ہے. ایک وقت میں 2 کام ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہل جوتنے والوں کو بغل میں ریڈیو دبا رکھا ہے. پہلے، آج کل تو موبائل چل گیا ہے، دبانے کی ضرورت نہیں، گانا آن کر دیا اور موبائل جیب میں ہے، وہ گانے میں مست ہے اور ہل بھی جوت رہا ہے. تو نیک آدمی ہل بھی جوت رہا ہے، تسبیح بھی پڑھ رہا ہے. دین کا کام بھی ہے اور دنیا کا کام بھی ہے. اور یہ ہل جوتنا پھر خالص دین کا کام بن جاتا ہے. اس لیے اللہ نے یہ سب موقع دیے ہیں. بہت زیادہ آدمی تسبیحات پڑھے گا تو اس سے بھی گناہ مٹتے ہیں. اور یہ لکھا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ جو پڑھ لے تو اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، چھوٹے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر. اللہ بہت رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے. وہ مخلوق کو موقع دینا چاہتا ہے، گناہ سے روکنا چاہتا ہے، نیکیوں پر قائم رکھنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بخاری شریف کی تمام حدیثوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر کتابوں کی. امام بخاری نے کہا ہے کہ میں نے جتنی حدیثیں اس میں جمع کی ہیں سب پر عمل بھی کیا ہے. تو زندگی میں انقلاب عمل سے پیدا ہوتا ہے. اب بخاری نے سیاہ سکتا اور بہت سی حدیثیں سب کو پڑھ ڈالی ہے. نیت عمل کی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پڑھنے کے بعد اور گناہ ہوگا کہ پڑھا تھا اور کیا کچھ نہیں. اس لیے ان ائمہ کی حدیثوں کو پڑھتے رہنا چاہیے. جو فضلاء ہیں میں ان سے کہوں گا کہ فارغ ہونے کے بعد لڑکے کہتے ہیں ہم فارغ ہو گئے. فارغ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام تھا وہ ختم ہو گیا. یہ غلط ہے. ابھی پڑھنا آپ نے شروع کیا. جو بچے فارغ ہو گئے اس کا مطلب ان کو پڑھنے کا طریقہ آیا کہ زندگی میں کس طرح پڑھا جاتا ہے. تعلیم جو ہے وہ مدرسے میں دورے تک نہیں ہے، ساری زندگی من المہد الی اللحد بھی الفاظ میں. اس لیے آدمی یہ سوچے کہ ہم نے اتنا پڑھا ہے، کچھ تو یاد ہے. اور پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے.
اس لیے ان کو پڑھنا چاہیے، اور جو آدمی مطالعہ جاری رکھے، بعد میں آپ کچھ بھی کرو لیکن کتاب کا مطالعہ کرتے رہو، حدیثیں پڑھتے رہو۔ حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب علیہ الرحمہ کا معمول تھا کہ وہ روزانہ بخاری شریف کے کچھ صفحات پڑھتے تھے۔ جس طرح قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اس طرح حدیثوں کی نہیں ہوتی عام طور پر، لیکن جن کو عشق ہوتا ہے وہ حدیثوں کی بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اس لیے احادیث پڑھی بھی جائیں، احادیث کو سمجھا جائے، اور دینی کتابیں اپنے پاس رکھی جائیں، دین کی خدمت کے جذبے سے پڑھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام طلباء کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اور تمام مدرسے میں جو طلباء پڑھ رہے ہیں انہیں بھی قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی اس کا ثواب ملتا ہے اس کا ثواب حضرت شیخ مولانا احمد علی صاحب اور دیگر جو اور بزرگ ہیں، جیسے حضرت مولانا عبدالباری صاحب ایک بڑے محدث تھے، اور بہت سے حضرات ہیں، ان سب کو ان کا ثواب پہنچائے، اور تمام پڑھنے والوں کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ذمہ داران ہیں جیسے حضرت مولانا یحییٰ صاحب اور دوسرے اساتذہ اور لوگ، سب کی خدمات کو قبول فرمائے، سب میں اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔